امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں، بار بار ڈیڈ لائنز کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایران کا بہت برا حشر کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا، لیکن وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، اپنے بیان سے پھر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جلد ڈیل کر لے گا، ایران بہت بےتاب ہے ڈیل کرنے کے لیے اور معاملات اب کچھ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو دوبارہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، سینٹ کام اور پینٹاگون امریکہ یعنی مجموعی طور پہ اپنی گرفت ایران جنگ پر کھو چکے ہیں، اور اب وہ ایران پہ ان کا کنٹرول نہیں رہا ہے۔ ایران نے جس بری طرح ان کو مارا ہے سمندروں میں، زمین پہ اور اسی طرح فضاؤں میں، اس کے بعد ان کے اندر یہ ہمت نہیں رہی ہے کہ وہ ایران پر ایک دوبارہ حملہ کر سکیں، نئے سرے سے کر سکیں، کیونکہ ایران نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ اور آج جو خبر آ رہی ہے اس کے بعد اس بات پر مہر لگ گئی ہے کہ آبنائے ہرمز پہ، سمندروں میں، خلیج فارس میں، خلیج عمان میں ایران کا کنٹرول پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اور ایران کی گرفت انتہائی مستحکم ہے اس کے اوپر، آبنائے ہرمز پر۔ اور اب اگر کسی کو گزرنا ہے یا جو بھی کوئی گزر رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران، وہ امریکہ کی نہیں، ایران کی اجازت سے گزر رہا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ آج خاص بات یہ ہوئی ہے کہ 3 سپر ٹینکر تیل سے لدے ہوئے وہ آبنائے ہرمز پار کر گئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کی خبر اس لیے ہے کہ سپر ٹینکر میں 20 لاکھ بیرل تیل ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ٹینکر ہوتا ہے۔ یہ ٹینکر اب تک نہیں گزر پا رہا تھا آبنائے ہرمز سے، یہ پار نہیں کر پا رہا تھا، اور 3 ٹینکرز گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سپلائی بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ 60 لاکھ بیرل خام تیل کی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، انہوں نے ٹرانزٹ کر لیا اور یہ گزر گئے آبنائے ہرمز کو، انہوں نے پار کر لیا۔ اور یہ جو تھے یہ بیسکلی چائنا اور ساؤتھ کوریا کے لیے گئے ہیں یہ تیل لے کر، اور یہ بیسکلی سعودی عرب اور عراقی تیل لے کے گئے ہیں چائنا اور ساؤتھ کوریا کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپر ٹینکر ہیں وہ سعودی سپر ٹینکر سعودی تیل لے کے گئے، اور سعودیہ نے اس پہ سارا معاملہ اس طرح سے چلایا کہ انہوں نے اس کی اجازت سے، ایران کی اجازت سے، عراق نے بھی ایران کی اجازت سے اپنا تیل آبنائے ہرمز سے پار کرایا۔ اب یہ جو ویسلز تھیں جو گزری ہیں یہاں پہ سپر ٹینکرز، یہ 2 ماہ سے خلیج فارس میں کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح مستقل جنگ بندی ہو تو وہ یہاں سے اپنا تیل لے کر جا سکیں۔ اب چونکہ ایران نے اجازت دی تو اس کے بعد سپر ٹینکرز نے موومنٹ شروع کی اور خلیج فارس سے ہوتے ہوئے آگے چلے گئے۔ امریکہ کی ناکہ یہاں پر موجود ہے، اور امریکہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو یہاں سے گزرنا ہے تو ہم سے رابطہ کرے، ہم حفاظتی حصار میں لے کر یہاں سے گزاریں گے اس تجارتی جہاز کو، اور ایران کو سنبھالنا ہمارا کام ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ایران سے نمٹنا ہے۔ لیکن دنیا کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ حکمرانی کس کی ہے، خلیج فارس اور خلیج عمان میں کس کی حکمرانی ہے، اور اگر یہاں سے گزرنا ہے تو ایران سے بات کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اسی کی شرائط پر یہاں سے گزرنا زیادہ محفوظ بھی ہے۔ اور یہی کیا ہے انہوں نے۔ جو 3 آئل ٹینکرز ہیں نہ صرف یہ گزرے ہیں بلکہ یہ سپر ٹینکرز جو ہیں ان روایتی راستوں سے نہیں گزرے جو آج سے پہلے 3 ماہ پہلے تک عام طور پہ شپنگ کمپنیز جہاں سے گزرا کرتی تھیں، انہوں نے ایک شمالی راستہ اختیار کیا ہے، اور یہ لارک اور قشم اور ہرمز کی جو جزائر ہیں اس کے قریب سے گزر کر، ایران کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزر کے، ایران کے پانیوں سے گزر کے، یہ ایران کی حفاظت میں گزر کے انہوں نے آبنائے ہرمز پار کی ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایران کی تمام شرائط پر عمل کیا ہے۔ اور ایران کی شرائط کیا تھیں؟ ایران کی شرائط یہ تھیں کہ کسی بھی تجارتی جہاز کو اگر آبنائے ہرمز پار کرنا ہے تو اس کو تہران کے دیے ہوئے اس ای میل ایڈریس پہ ایک ای میل کرنی پڑے گی، اس کو اپنی تمام تفصیلات دینی پڑیں گی، یعنی یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کس ملک کا جہاز ہے، کس ملک سے چلا ہے، کس ملک جا رہا ہے، کس شپنگ کمپنی کا ہے، اس پہ اسٹاف جو سوار ہے اس کی تعداد اور ان کی تفصیلات، ان کے کوائف کیا ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو مال اس پر لدا ہوا ہے اس کی نوعیت کس قسم کی ہے، اور یہ کس نے منگوایا ہے، اور یہ کس نے بھیجا ہے۔ یہ تمام تفصیلات دینے کے بعد جب جہاز کا عملہ اور جہاز کا کپتان یہ تمام تفصیلات دے گا تو اس کے بعد تہران سے اس ای میل کا جواب ایک کوڈ کی صورت میں آئے گا، جوابی ای میل کی صورت میں آئے گا، اور جوابی ای میل میں ایک کوڈ ہوگا۔ وہ کوڈ ایرانی پاسداران انقلاب یعنی ان کی بحریہ کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا۔ جب آپ ان کو یہ کوڈ بتائیں گے تو اس کے بعد کلیئرنس ملے گی، اس کے بعد وہ اپنی حفاظت میں لے لیں گے تجارتی جہاز کو، اور اس کے بعد ایران کے پانیوں سے گزار کے، ایران کی بندرگاہوں کے قریب سے، ایران کے
ساحلوں کے قریب سے گزر کر وہ جہاز آبنائے ہرمز کو پار کرے گا، اور بالکل اسی طرح یہ جہاز یہاں سے پار کرائے گئے۔ 3 بڑے جہاز سپر ٹینکرز امریکی ناکہ بندی کے سامنے سے چلے گئے۔ یہ خلیج عمان میں جو امریکہ کی فورسز کھڑی ہوئی ہیں، تقریباً 15,000 فوجی ہیں، بہت سارے وارشپس ہیں، اور اس کے بارے میں دو ٹوک الفاظ میں ایران یہ پیغام دے چکا ہے کہ اگر خلیج عمان میں تھوڑی بہت بھی ہم نے موومنٹ دیکھی، کسی طرح کی بھی نقل و حرکت دیکھی امریکہ کی بحریہ کی، تو پھر اس خلیج عمان کو امریکہ کی بحریہ کا قبرستان بنا دیا جائے گا۔ اور یہ بات خود امریکی بحریہ، امریکہ کی انٹیلیجنس یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہاں پر جو ان کے جہاز موجود ہیں، جنگی جہاز موجود ہیں، وہ بہت زیادہ حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت زیادہ حرکت کرنے کی صورت میں وہ کسی طرح کی بھی ایک مائن سے ٹکرا کے تباہ ہونے کا ان کا خدشہ ہے، یا پھر یہ بھی خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے کہ کسی طرح بھی ایران کی بحریہ اپنی سپیڈ بوٹس کے ذریعے بہت تیزی سے ان پہ جھپٹ نہ پڑیں، حملہ آور نہ ہو جائیں اور ان کو تباہ نہ کر دیں۔ اسی طرح جو سمندر کی تہہ میں بچھے ہوئے میزائل ہیں جو انہوں نے سی بیڈ پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ کسی طرح سے اگر وہ ایران نے فائر کیے، جن کو وہ چیک کر چکا ہے، ڈیمونسٹریشن بہت اچھی طرح کامیابی سے کر چکا ہے، اگر ان کو فائر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے ان جہازوں پہ جو امریکہ کی بحریہ کے جنگی جہاز ہیں ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، وہ بچ نہیں سکیں گے، اور یہ ملینز آف ڈالرز اور بلینز آف ڈالرز کے جہاز ہیں، اور اگر وہ اس طرح سے تباہ ہونا شروع ہو گئے تو وہ پھر امریکہ کی بحریہ مکمل طور پہ ایک تو ناکام ہو جائے گی، ایکسپوز ہو جائے گی پوری دنیا کے سامنے، اور تیسری بات یہ کہ کہیں سے بھی ان کی جو ایک انہوں نے عزت بنا کے رکھی ہے، ایک ساکھ بنا کے رکھی ہے پوری دنیا میں کہ امریکہ کی بحریہ اتنی جدید ہے، اس کے پاس اتنے بحری بیڑے ہیں، وہ بحریہ کا جو سارا کی ساکھ جو ہے وہ ساری مٹی ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ سارا جو غرور ہے، جو اس کا بحری غرور ہے امریکہ کا، وہ خلیج فارس اور خلیج عمان میں ڈوب جائے گا۔ اور یہی کام کیا ہے ایران نے، اور آج کا جو یہ واقعہ ہے جس میں 3 سپر ٹینکرز گزرے ہیں، آبنائے ہرمز کو انہوں نے پار کیا ہے، یہ ایک بالکل سیدھی سی ایک بات ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ ایران کا آبنائے ہرمز پہ کنٹرول مضبوط ہے۔ ایران اپنی کرنسی میں اس وقت ٹول ٹیکس وصول کر رہا ہے، تقریباً $2 ملین جو اس نے ٹول ٹیکس کا اعلان کیا تھا، $20 لاکھ وہ لے رہا ہے، اپنے قومی خزانے میں جمع کرا رہا ہے اور ایرانی کرنسی میں وصول کر رہا ہے، اور دنیا اس کو دے رہی ہے، اس کی شرائط پر آبنائے ہرمز کو پار کر رہی ہے، اور اس وقت اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا بلاکیڈ جو اس کا نیول بلاکیڈ ہے، جس میں 15,000 اہلکار ہیں، بہت سے جنگی جہاز ہیں، امریکہ کے بحری بیڑے قریب ہی گھوم رہے ہیں بحیرہ عرب میں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ 500 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز یا عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز کے قریب آئے اور وہاں پر آ کر اپنی کوئی کارروائی کر سکیں، یا کسی ملک کو اس بات کا اعتماد دے سکیں کہ وہ امریکہ سے بات کر کے آبنائے ہرمز پار کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ کی گرفت آبنائے ہرمز، خلیج فارس اور خلیج عمان میں نہیں ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جاپان کی جو خاتون پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے خود مسعود پزشکیان کو فون کیا جو ایران کے صدر ہیں، اور ان سے کچھ دن پہلے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے جہاز کلیئر کرا دیجئے، کچھ جہازوں پہ ہمارا جاپنیز عملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مس ایڈونچر ہو جائے، کسی طرح کا ان کو نقصان پہنچ جائے۔ اور اس بات کو اتنا ویلیو کیا ایران نے جاپان کی پرائم منسٹر کی اس فون کال پہ کہ مسعود پزشکیان نے یہ اجازت دلوا دی ان کو کہ وہ یہاں سے ان کے ٹینکرز یہاں سے گزر سکتے ہیں، ان کی ویسلز یہاں سے گزر سکتے ہیں، اور نہ صرف گزر سکتے ہیں بلکہ بغیر کوئی فی ادا کیے، ایک خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ، ایک جسچر کے طور پہ جاپان کے جہازوں کو بغیر کوئی ادائیگی کیے آبنائے ہرمز کو پار کرنے کی اجازت دی گئی، جو انتہائی غیر معمولی اس لحاظ سے بھی ہے کہ امریکہ کی اصل میں گود میں بیٹھا رہا جاپان، اور سمجھتا رہا کہ پوری دنیا سے اگر اس کو بچا سکتا ہے تو امریکہ بچا سکتا ہے، لیکن اب اس کو احساس ہو رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی عزت نفس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وار کیا، خاتون پرائم منسٹر کو اپنے پاس وائٹ ہاؤس میں بٹھایا اور ان کے ساتھ مذاق کیا اور ان کو بتایا کہ ہم سرپرائزز دیتے ہیں، یعنی ان کا اشارہ تھا ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرف، اور جس سے ان کی قوم اور خود پرائم منسٹر جو تھیں خاتون، ان کا جو احساس تھے، وقار تھا، وہ بہت زیادہ مجروح ہوا، عزت نفس مجروح ہوئی، اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان خاصا فاصلہ ہے، اور یہی فاصلہ جب انہوں نے برقرار رکھا تو انہوں نے ایک ایسے ملک سے رابطہ کیا جس سے بہت زیادہ رابطہ نہیں کرتا جاپان، لیکن اس کے بعد ایران نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ان کا جاپانیوں کا دل جیت لیا، اور بغیر ادائیگی کیے آبنائے ہرمز سے ان کا جہاز پار کرایا۔ تو اب
یہ بالکل واضح ہو چکا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اب آبنائے ہرمز پہ اگر کسی کا کنٹرول ہے تو وہ ایران کا کنٹرول ہے. آئل ویسل سپر ٹینکرز کو اگر گزرنا ہے تو ایران سے ہی بات کر کے گزرنا ہے، اور اگر یہاں سے پار کرنا ہے، بحفاظت جانا ہے، اور تو امریکہ کی نہیں ایران کی ہی اجازت لینی ہوگی. اور پوری دنیا اب ایک ایک کر کے اس بات کو سمجھ رہی ہے اور ایران کی بتائے ہوئی شرائط پہ عمل کر رہی ہے، اور انہی کے بتائے ہوئے راستوں سے انہی کی اجازت سے گزر رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.